ایرانی صدر نے جنگ کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تعریف قرار دے دیں۔ پاکستان کی کاوشیں لائق تحسین، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی گھنٹے طویل گفتگو۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور اسلامی ممالک کی قیادت سے اپنے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے روابط سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے اس پر پیغام دیا کہ ایرانی عوام سے پاکستان یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات سے قبل برادر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی بیٹھک۔ پاکستان کی میزبانی میں ترکی، سعودی عرب اور مصری وزرائے خارجہ کل سے اسلام آباد کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ایمانداری اور نیک نیتی سے تنازع ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوست ممالک کا تعاون حاصل ہے، ایران سے رابطے میں ہیں، حساس معاملات پر میڈیا قیاس آرائیوں سے گریز کرے، اسحاق ڈار کا پیغام۔ ایران پر 29 روز بھی امریکی اور اسرائیلی جارحیت جاری۔ بوشہر میں جوہری تنصیب کو تیسری بار ٹارگٹ کیا گیا۔ سویلین مقامات پر بمباری، زنجان میں بمباری سے 11 سال کے بچے سمیت 5 افراد شہید ہو گئے، 13 افراد زخمی۔ تہران میں انجینئرنگ یونیورسٹی پر حملہ، مختلف شعبوں کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایک رہائشی عمارت سے بچی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 71,500 سے زائد گھر تباہ ہو چکے ہیں یا جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 295 طبی مراکز اور 600 اسکولوں پر حملے ہوئے۔ ایران نے خطے میں امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ مختلف مقامات پر 500 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ سعودی عرب میں امریکہ کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں 24 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ ایران نے حملے کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ 3 ری فیولنگ طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہازوں پر حملہ۔ عمان کی سلالہ بندرگاہ سے کچھ دور امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے خلیفہ اکنامک زونز کے قریب 2 مقامات پر آگ لگ گئی۔ 5 بھارتی شہری زخمی۔ بیلسٹک اور القدر 380 کروز میزائلز نے ابوظہبی میں امریکی اڈے اور دبئی کے ساحل پر امریکی ڈرون یونٹ کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ بحرین امریکی 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر اور سینتی تنصیبات پر حملے۔ امریکی فوجی اڈے میں آگ لگ گئی۔ بحرین کے سرحد پر فیکٹری اور پاپکو ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے۔ تل ابیب اور وسطی اسرائیل میں کئی میزائلز اہداف پر جا لگے۔ متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام نے 1 ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ پاسداران انقلاب نے دبئی میں یوکرین کا اینٹی ڈرون سسٹم ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ حملے کے وقت 21 یوکرینی فوجی موجود تھے۔ واضح کر دیا کہ امریکی صدر کو سمجھنا ہوگا کہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بن جائے گا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران یمنی حوثی بھی میدان میں آ گئے۔ اسرائیل پر پہلا میزائل حملہ کر دیا۔ واضح کر دیا کہ حملے جاری رہے تو مشرق وسطی کی جنگ میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ ایران کبھی حملے میں پہل نہیں کرتا، لیکن انفراسٹرکچر اور معاشی اہداف پر حملوں کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا 2 ٹوک اعلان۔ خطے کے ممالک پر واضح کر دیا کہ ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین سے ایران پر حملے نہ ہونے دیں۔ Negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up. امریکی صدر نے ایران کو امن معاہدے کے لیے بے چین قرار دے دیا۔ مذاکرات جاری ہیں، کوئی نتیجہ ضرور نکل آئے گا۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل پر دے مارتا، ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام۔ اگلے 2 ہفتے میں ایران جنگ کے اہداف پورے کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب، قطر، UAE، بحرین اور کویت کی تعریفیں۔ سعودی ولی عہد کو ایران سے نہ ڈرنے والا قرار دے دیا۔
اسرائیل کے لیبنان کے خلاف جارحیت جاری، مختلف علاقوں میں بمباری سے 5 طبی اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید، متعدد زخمی، ایک گاڑی پر ڈرون حملے میں 3 صحافی جاں بحق، حزب اللہ کے صہیونی فوج پر تابڑ توڑ جوابی حملے، 2 ٹینکس، اسرائیلی فوجی گروپ پر حملے کی ویڈیو جاری، پہلی بار زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کا استعمال۔ تہران میں پہلی بار فضائی بمباری کرنے والا امریکی پائلٹ الخرش اڈے پر ایرانی میزائل حملے میں ہلاک۔ عراقی مصنف اور سیاسی تجزیہ کار کے مطابق ہلاک امریکی پائلٹ ٹیلر جائرس نے میناپ میں لڑکیوں کے اسکولوں پر بمباری کی تھی۔ حملے میں 150 سے زائد طالبات شہید ہوئی تھیں۔ We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready, and then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. امریکی صدر نے طیارہ بردار جہاز USS جیرلڈ فورڈ پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی اور کہا ایران نے رات کو 1 بجے 17 مقامات سے بیک وقت حملہ کیا، جان بچا کر بھاگنا پڑا، ٹرمپ کا دنیا کے سامنے اعتراف۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ٹوماہاک کروز میزائلز کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو گیا۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ اب تک ایران پر 850 ٹوماہاک کروز میزائلز داغ چکا ہے۔ امریکہ کے پاس موجود ٹوماہاک میزائلز کی 25% تعداد ختم ہو گئی۔ تعداد پورا کرنے میں مزید کئی سال لگ سکتے ہیں۔ CBS کے مطابق 1 سال میں صرف 91 ٹوماہاک میزائلز ہی تیار کیے جا سکتے ہیں۔ CBS کے مطابق تھاڈ اور پیٹریاٹ میزائلز کے ذخائر میں تشویشناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اب تک آبانہ ہرمز پر کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا۔ ایران میں رہائشی علاقہ جات سے امریکی بارودی سرنگیں ملنے کا انکشاف۔ سرنگیں شیراز شہر کے باہر ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیبات سے 3 میل کے فاصلے پر دیکھی گئیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق 2 دہائیوں کے بعد پہلی بار امریکہ نے لینڈ مائنز کا استعمال کیا۔ ایران کی خصوصی اجازت کے بعد پاکستان کے مزید 2 تیل بردار جہاز آبانہ ہرمز سے نکل آئے۔ محفوظ بین الاقوامی پانیوں میں داخل PNSC ملتان اور چارٹر ٹینکر پیلکی 8.5 کروڑ لیٹر خام تیل کے ساتھ 31 مارچ کو کراچی پہنچیں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ کروڈ 6% مہنگا $112 فی بیرل تک ٹریڈ کر رہا ہے۔ WTI بھی 7% اضافے سے $99 فی بیرل ہو گیا۔ تیل کا عالمی بحران سنگین ہونے کا خدشہ۔ بنائے ہرمز کی بندش کے بعد روس کا 1 اپریل سے تیل کی برآمدات 4 ماہ کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ۔ روسی نائب وزیر اعظم کی وزارت توانائی کو پیٹرول کی برآمدات پر پابندی کا ڈرافٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ جیٹ فیول کی قیمت میں اضافہ، کرائے بڑھنے کا خدشہ۔ 83 روپے اضافے سے جیٹ فیول کی قیمت 471 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ 1 مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی قیمت میں 283 روپے کا اضافہ ہوا۔ خطے میں کشیدہ صورتحال کے باعث پاکستان سے مشرق وسطی کی 52 پروازیں منسوخ اور 50 پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ کراچی سے مشرق وسطی کی 16 پروازیں منسوخ اور 15 میں تاخیر ہوئی۔ وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے حوالے سے تاریخی فیصلہ۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ برآمدات کے لیے بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ کی شرط عارضی طور پر ختم کر دی۔ خصوصی رعایت 21 جون تک دستیاب رہے گی۔ IMF اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کی راہ ہموار۔ IMF بورڈ کو حتمی منظوری کے بعد رقم پاکستان کو جاری ہوگی۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن اور مہنگائی قابو میں ہے۔ ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا اعلامیہ مشرق وسطی کو جنگ کی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔
پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت نے افغانستان کے ساتھ مل کر ایران کے نام سے پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا. جاری ایرانی شناختوں سے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ بنایا گیا. پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی. آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اکاؤنٹس بھارتی نکلے. افغانستان سے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم. سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی قرار دیتی. وزیر داخلہ کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ. پیش رفت کا جائزہ لیا. تعمیراتی سرگرمیوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت. کراچی میں نیب نے سابق DG SBCA سمیت دیگر افسران کے خلاف تحقیقات تیز کر دی. نیب نے 30 مارچ تک 200 سے زائد کمرشل اور رہائشی تعمیرات کا ریکارڈ مانگ لیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے سندھ فشریز ترمیمی بل 2026 کی منظوری دے دی. ماہی گیری کے نظام کو بہتر بنانے اور سمندری حیات کے تحفظ کے لیے قانون میں ترامیم کی گئیں. بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی. کیش، ہارنائی، کوہلو، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ اور پشین میں جانی اور مالی نقصان ہوا. ملک میں فی تولہ سونا مزید 4,800 روپے مہنگا ہو گیا. 1 تولہ سونے کی قیمت 4,72,000 روپے ہو گئی. افغان طالبان رجیم میں مسیحی برادری افغانستان میں خوف اور جبر کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے. بند کمروں میں عبادت کرنے لگے. سرکاری ملازمتوں اور علاج اور معالجے سے محروم کر دیا گیا. برطانوی جریدے نے اقلیتی برادری پر مظالم اور ناانصافیوں کو بے نقاب کر دیا. مودی کے دور میں بھارت کو سفارتی اور دفاعی ناکامیوں کے بعد تجارتی میدان میں بھی ذلت آمیز شکست. WTO کانفرنس میں بھارت نے سرمایہ کاری سہولت معاہدہ کسی مزاحمت کے بغیر ہی قبول کر لیا. بھارت کا اقتصادی قوت بننے کا مضحکہ خیز خواب مودی کی ناکام اور تباہ کن پالیسیز کے باعث خاک میں مل گیا. آسام میں حفاظتی باڑ لگانے والے بھارتی فوجیوں پر باغیوں کا حملہ. 4 بھارتی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی. مغربی بنگال میں تہوار کے موقع پر انتہا پسند ہندوؤں کا مسلسل آبادی پر حملہ. دکانوں اور کاروباری مراکز کو نقصان پہنچایا. لوٹ مار کی اور دکانوں کو آگ لگا دی. واقعے میں کئی افراد زخمی ہو گئے. کشیدگی کے بعد مغربی بنگال میں دفعہ 144 کا نفاذ. پورائرس کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کا مشن. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ آور منایا جائے گا. رات 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک روشنیاں بند رکھی جائیں گی. وزیر اعظم کی عوام سے اجتماعی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور گورنر سندھ سے شہریوں سے ارتھ آور منانے کی اپیل. آسٹریلیا کے مغربی حصے میں ریت کا طوفان منظر سرخ ہو گیا. غیر معمولی صورتحال نے مقامی آبادی کو خوف زدہ کر دیا. PSL 11 میں نئی ٹیم پنڈیز کا پشاور زلمی کو 215 رنز کا ہدف. یاسر خان کے دھواں دار 83 رنز کی اننگز. ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی 4 وکٹیں گر گئیں. پاکستان سپر لیگ میں فیلڈنگ کے دوران بابر اعظم ڈر گئے. کیمرہ بات کرنے کے لیے قریب آیا تو بابر اعظم چونک گئے. انگلش کمنٹیٹر ڈومینک کارک کو سوری کرنا